میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور اس کو واجبات دین میں سے سمجھتا ہوں۔ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو جن و انس گواہ رہیں میں بھی رافضی ہوں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ اعمال مجھے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اے اہل بیت، تم سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ یہ حکم اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا اور ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے گھر کو اور آپ کے خاندان کو سب سے عالی خاندان بنایا، سب سے عالی گھرانہ بنایا، سب سے عالی نسل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر قبائل مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے عالی نسب ہوں اور سب سے عالی نسل ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو تمام نسلوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، آپ کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا۔ اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب اور سب سے عالی خاندان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ کی اولاد پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی نے وہی درود ہمیں نماز پڑھنے میں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعہ سے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی نسل سے۔ اور فرمایا، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق اور رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا، تھوڑی توجہ کیجئے گا، فرمایا ایک اور موقع پر، جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ محترم ناظرین، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد اور ازواج کا ہم پر حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو امہات المومنین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرما کر پھر اپنے نبی سے فرمایا کہ اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد ہے کہ ان کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پر بھی مستقلاً درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد کے بعد آتا ہے وعلی آل محمد، کہہ کر ان حضرات کی مستقل حیثیت کو بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت۔ محترم ناظرین، تو ان کے تذکروں کو زندہ کرنا حقوق واجبہ میں سے ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت عملاً اس حدیث کو بھول گئی اور اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم کے مبارک تذکروں کو فراموش کر بیٹھی۔ محترم ناظرین، ہماری خود ایک عرصہ سے یہ تمنا تھی کہ حضرات اہل بیت کے مناقب اور سیرت کو، اس کے آگے جو حضرت حسن اور حسین سے اولاد چلی، ان کے مناقب اور ان کی سیرت کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں سے اٹھا لے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ محترم ناظرین، اہل بیت کا لغوی مطلب ہے گھر والے، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات سلام اللہ و رضوانہ علیہن اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین
اور ان حضرات حسنین کریمین کی اولاد اور قیامت تک ان کی اولاد در اولاد اہل بیت ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ محترم ناظرین، مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ 4 پاکیزہ ہستیاں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین اہل بیت ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، پھر کہا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں سے ان مذکورہ 4 حضرات رضی اللہ عنہم کی خصوصی شان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین، پہلی 3 صاحبزادیاں اہل بیت سے متعلقہ اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں، صرف حضرت فاطمہ باقی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرما کر چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یہ اعزاز بخشا کہ قیامت تک اپنے زندہ و جاوید کلام قرآن مجید میں ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی اور طہارت کی گواہی دی۔ محترم ناظرین، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش کے لوگ آپس میں محو گفتگو ہوتے تھے، جب ہم ان سے آ کر ملتے تو ہمارے آنے پر وہ ناراض ہو کر اپنی باتیں بند کر لیتے تھے، گویا وہ ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کا ذکر کیا تو یہ سن کر آپ کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے، حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر میرے اہل بیت میں سے جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان خم نامی تالاب کے پاس خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا توجہ سے سنو، اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں۔ میں تمہارے اندر 2 بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، لہذا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھامو۔ غد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر ابھارا اور دوسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ محترم ناظرین، اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید پڑھنا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے مخاطب ہو کر فرمایا
فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل بیت میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو وہ لوگوں سے فرما رہے تھے، کیا تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو کے رہ جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے۔ محترم ناظرین، اختصار کی وجہ سے ہم نے یہاں صرف چند احادیث پر اکتفا کیا ہے، ورنہ حضرات اہل بیت کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کاوش اس لیے کی گئی کہ تاکہ لوگوں کے سامنے ان حضرات اہل بیت کی خوبصورت زندگی آئے اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اسے اپنی آخرت کا زاد راہ بنائیں۔ محترم ناظرین، اسی ضابطہ کے پیش نظر ہم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فضائل پر یہ سیریز شروع کی ہے۔ سیریز کا باقاعدہ آغاز اہل بیت کون ہیں پارٹ 2 سے ہوگا۔ محترم ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔